بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملتان انفارمیشن ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے۔ اس انیشیٹو میں ہم ملتان سے بڑے بڑے نام جو پاکستان کے لیے ہائی لیول پہ فری لانسنگ، آئی ٹی، بلاگنگ میں سرو کر رہے ہیں اور ان کا اپنی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا رول ہے، تو ہم ان نیمز کو آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے ان کی پوری جرنی کو آپ لوگوں کے سامنے لائیں، اور تاکہ آپ لوگ اس جرنی سے سیکھیں اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں مہنگائی، بے روزگاری کے ایکسکیوزز ہیں وہ ختم ہوں، کہ کس طرح ہمارے لوگ ترقی کر رہے ہیں، پاکستان کی ترقی میں ان کا رول ہے اور آگے لوگوں کو انیبل کر رہے ہیں۔ تو آج شائننگ سٹارز آف پاکستان کے ہمارے سب سے پہلے اور سب سے کامیاب مہمان محمد امین خان صاحب ہیں۔ محمد امین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے سوال جواب شروع کرنے سے پہلے میں ان کا آپ کو تعارف کراتا جاؤں۔ محمد امین خان کا تعلق تونسا شریف سے ہے۔ یہ 2005 میں ملتان آئے اور پاکستان کے ٹاپ بلاگرز کی لسٹ میں آتے ہیں۔ الحمدللہ 100+ سائٹس ان کی ہائیلی رینکڈ ہیں، لیکن آج ان کے صبر، استقامت اور ان کی اوور آل جرنی کہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا، جب میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 2005 سے لے کر 2010 تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ تو آج ہمارے بچے جو ہیں 2 مہینے میں تھک جاتے ہیں، یہ ان کے لیے سٹوری ہیں کہ جب آپ کی منزل بڑی ہو، آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہوں، تو آپ کو صبر اور استقامت اپنے ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہے۔ پھر 2011 سے 2021 تک انہوں نے وہ سب بنایا جو ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ نے انہیں سب دیا اور الحمدللہ آج یہ گھر بیٹھ کر بہت اچھے لیول پہ کما بھی رہے ہیں، لوگوں کو بھی انیبل کر رہے ہیں۔ جب 2011 میں انہوں نے سٹارٹ کیا، تونسا گئے، تو تونسا میں اس وقت بلاگنگ کے فیلڈ میں ایک آدمی بھی نہیں تھا، کوئی بھی بلاگنگ سے، کچھ فری لانسنگ سے نہیں کما رہا تھا۔ تو آج ہم خود تونسا جا کے دیکھ کے آئے ہیں، 1000+ لوگز، 1000+ جو ہیں اسٹوڈنٹس ان کے، جو آپ کو ہر گلی میں فری لانسر بلاگرز ملیں گے، تو وہ بہت ہائی لیول پہ انکم کر رہے ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگ جو انڈر میٹرک ہیں، ماشاءاللہ دے ہیو لگژری کارز۔ تو نہ صرف انہوں نے خود کو انیبل کیا بلکہ ایک کمیونٹی میں بہت بڑا رول پلے کیا۔ تو ان کی جو سب سے اچھی بات ہمیں لگتی ہے ان کی پیورٹی، اخلاص اور ان کی سمپلسٹی۔ مزید تاخیر کیے ہوئے ہم محمد امین خان صاحب کی طرف سے آتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ امین خان صاحب سے سب سے پہلا سوال یہ کریں کہ سر یہ جس فیلڈ سے آپ اتنے عرصے سے وابستہ ہیں، بلاگنگ، یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جیسے لوگ وی لاگ بناتے ہیں، باہر گئے ٹریولنگ کی ویڈیو بنائی، کائنڈ آف دس ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو سادہ الفاظ میں لوگوں کے لیے ایلیبریٹ کریں گے؟ جی ضرور۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا انٹرویو لیا اور لے رہے ہیں۔ تو بلاگنگ بیسیکلی یہ ہے کہ لوگ سنتے تو بہت ہیں کہ بلاگنگ بلاگنگ بلاگنگ، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بلاگنگ ہے کیا چیز۔ بیسیکلی میں ایک آسان ورڈنگ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایسی ویب سائٹ جس پر آپ مختلف ٹاپکس، مختلف ڈشز پر جو ہے نا آپ اپنے ٹاپکس شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ انٹرٹینمنٹ ہو گیا، ویڈیوز ہو گئی، انٹرنیٹ کے ریلیٹڈ ٹاپکس ہو گئے، یہ سارا کچھ یہ ہم بلاگنگ ہی انہیں کہیں گے۔ تو وہ ٹاپک شیئر کرنے کے بعد ہم اس پر ایڈسنس وغیرہ کے لیے ایڈ اپلائی کرتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے بعد ایڈسنس سے ہی ہمیں پیمنٹ ریسیو ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم بلاگنگ کا ہی نام دیتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بلاگنگ کا آپ نے بتا دیا کہ اس میں لوگ ایک ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ، اسپیسیفک نیش پہ اپنا کانٹینٹ لکھتے ہیں، جی۔ پھر اس کو رینک کرتے ہیں۔ تو سر
اس کو کون آدمی کر سکتے ہیں؟ اس کے پری ریکوزٹ کیا ہیں کہ آپ کے خیال میں کون سے اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے یا کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی ایسے بچے بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، وہ الحمدللہ 2 ملین سے 3 ملین ارن کر رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اس سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے. ایسے لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کی ایجوکیشن اچھی ہو، وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس نے ماسٹر کیا ہوا ہو. اس طرح سے کوئی بھی سین نہیں، کوئی بندہ بھی یہ جو ہے نا یہ سٹارٹ کر سکتا ہے. یعنی کہ جس کے اندر لگن ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے. تعلیم کی کوئی بھی قید نہیں ہے، کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ ہونا لازمی ہے، کہ اس کو مطلب اتنی دلچسپی ہو اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو وہ چھوڑے نہ. اگر اس نے سٹارٹ کیا ہے، اس نے اگر اپنے مائنڈ میں یہ بٹھایا کہ میں نے بہت ارننگ کرنی ہے، تو وہ اس فیلڈ کو ہرگز نہ چھوڑے. زبردست زبردست. جی امین بھائی، اگر کوئی بندہ اس کو سٹارٹ کر لیتا ہے تو اس کو کتنا وقت درکار ہے کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لیول پہ آ جائیں؟ دیکھیں سر، میں جیسے آپ نے بتایا کہ 2005 سے 2010 تک، پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ 2005 سے 2010 تک مجھے 1 روپیہ بھی ارن نہیں ہوا. میں نے 1 روپیہ بھی ارننگ نہیں کی. میں نے 2005 سے 2010 تک مطلب 5 ایئر تک میں سیکھتا رہا لگاتار. میں نے ہمت نہیں ہاری. تو اس کے بعد الحمدللہ میری ارننگ جیسے سٹارٹ ہوئی، الحمدللہ ابھی تک جو ہے نا ارننگ جاری ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ استقامت کی، کنسسٹنسی کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اور کوئکنس ہے کہ جو ہے نا، اور نارمل وے میں آپ نے تو اتنی لمبی جرنی کی، لیکن ایک عام آدمی جس کے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، اس کو جو ہے نا میکسیمم یا منیمم ٹائم ٹینیور اس میں ایک ارننگ ٹریک پہ آنے کے لیے کتنا ایک ریکوائرڈ ہوگا؟ دیکھیں سر، ٹائم کے حساب سے کہ ویسے سائٹ کو رینک کرنے کے لیے 7 منتھ لازمی ہیں. 7 منتھ. ہاں، کہ یہ اگر آپ نے یہ بلاگنگ فیلڈ چوز کی ہے تو آپ کو 7 منتھ تو لازمی صبر کرنا ہے، منیمم. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوتا ہوں کہ چھوڑنا نہیں. بے شک 7 منتھ آپ نے لگائے، سال لگایا، ہرگز نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں میرے، ٹھیک ہے، جن کی ارننگ 5 ایئر کے بعد ہی اسٹارٹ ہوئی ہے ماشاء اللہ. اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی ارننگ 2 منتھ کے بعد اسٹارٹ ہو گئی ہے. بالکل. یہ ایسی فیلڈ ہے، بس نصیب بھی ہے انسان کا، لیکن ہمت بندہ نہ ہارے. تو ایک اسٹوڈنٹ جب اس کی سائٹ رینک ہو جاتی ہے کتنی ارننگ کر سکتا ہے؟ جی تو یہ بہت ہی زبردست کویشچنز ہے سر آپ کا. کہ یہ سر ایسے سمجھ لیں کہ جو فرسٹ پیمنٹ آتی ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ $100 آتی ہے، ہمیں ریسیو ہوتی ہے ایڈسنس سے. $100 سے مطلب ہے کہ 17,000 روپے سے اسٹارٹ. ٹھیک ہے. ارننگ اسٹارٹ ہوئی آپ کی، اور یہ تقریباً جا سکتی ہے کہ 1 کروڑ 2 کروڑ تک بھی جا سکتی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی سر ایک پرسنل لیول کویشچن ہے جی کہ آپ اس فیلڈ سے آن ایوریج منتھلی کتنا کما لیتے ہیں؟ سر دیکھیں، ویسے تو یہ بالکل کوئی بھی نہیں بتاتا، کوئی بندہ یہ شیئر نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو لیکن پھر بھی میں مطلب کہہ سکتا ہوں کہ 4 to 5 ملین الحمدللہ. مطلب ہم جو ٹیم ہے، کیونکہ صرف میں اکیلا کام نہیں کرنے والا، میرے ساتھ اور ٹیم میرے ساتھ ہے، وہ کام کر رہی ہے. رائٹرز بیٹھے ہیں اور ڈیٹا انٹری والے بیٹھے ہیں، اور میں سرورز مینیج کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ ایکسپینسز وغیرہ کافی سارے ہیں اس میں. سر میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اپنی سائٹس جب بلڈ کر لیتے ہیں، جو کہ میں نے پہلے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ 100+ سائٹس جو ہے نا آپ کی، ماشاء اللہ آپ کا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ آپ ٹاپ لیول پہ ہی بلیو رکھتے ہیں الحمدللہ. تو آپ ایسٹ فلپنگ پہ بلیو نہیں کرتے کہ آپ اپنی سائٹس کو سیل نہیں کرتے، اس کی کیا ریزن ہے؟ بس سر، میں جب بھی سائٹ کو رجسٹر کرنے لگتا ہوں، میں یہی میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ اسے سیل نہیں کرنا، اس سے میں نے کمانا ہے. جی. وہ پھر سائٹ کیا ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل میں اس 1 سال اس سائٹ پر لگاؤں اور اس پر محنت کروں، اور 1 سال کے بعد میں اسے سیل کر دوں، یہ کیا ہوا؟ ہرگز ایسا میں نہیں سوچتا کہ ہاں بھی وہ زیادہ سے زیادہ مجھے 10 لاکھ دے دے گی یا 15 لاکھ دے دے گی. ہرگز. مطلب یہ ہے کہ
پھر میں اگر اسے سیل نہیں کرتا تو اس سائٹ سے 15 لاکھ کیا میں 15 کروڑ ارن کر لیتا ہوں. یعنی کہ آپ مرغی ذبح نہیں کرتے, جی جی بالکل, انڈے کھاتے ہیں سکون سے. ایسے سمجھ, یعنی کہ گوروں والی اپروچ پہ امین سے ماشاء اللہ امین کا سیٹ اپ دیکھا, امین بھائی کے اسٹوڈنٹ سے ملے تو ان کی انٹرنیشنل اپروچ ہے. تو ہم سب کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ایسے شائننگ سٹارز کو جوائن کریں, ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, اور ان کی سٹوری سے, امین صاحب کی سٹوری جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. وین ہی کیم ٹو ملتان 3000 ان کی سیلری تھی اینڈ ان کے پاس ایک بائیسیکل تھی. تو سر آپ تھوڑی سی اپنی سٹوری کی طرف جو ہے نا, لوگوں کے میسج کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں سر آپ اپنی جرنی بتائیں کہ آپ شروع سے کس لیول سے سٹارٹ ہوئے تھے. ناؤ ہی ہیز کیا اسپورٹیج, ہی ہیز لگژری ہاؤس, ہی ہیز پراپرٹی, جو بیک اینڈ پہ ہم ان سے سنتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہی میڈ این بیوٹیفل ایسٹ. لیکن سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ جی جی, تو سر سب سے پہلے تو اس ذات کا میں شکر گزار ہوں جس نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے مجھے, اور یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اگر میں پہلے میں سوچتا تھا کہ ہاں بھی میں اسٹڈی کر رہا ہوں, تو میں نے بی کام کیا, ایم کام کیا, میری فیلڈ ہی اور ہے, اور یہ آئی ٹی فیلڈ تھوڑی سی الگ سے فیلڈ ہے. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مطلب میں اس لیول پہ خدا تعالیٰ مجھے نوازے گا. تو میں یہ سوچتا ہوتا تھا کہ شاید میری جو جاب ہے وہ شاید بینک میں لگ جائے, اور شاید انٹرنشپ وغیرہ کر کے تھوڑا سا میں مطلب اس طرح سے سوچتا ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ میرے پاس اسی ملتان میں ایک سائیکل ہوا کرتی تھی. میں نے فرسٹ جاب جو کی تھی, ایک لائٹ تھے, ایک وکیل تھے, ان کے پاس میں نے جاب کی تھی. ان کی ای فائلنگ کرنی ہوتی تھی نیٹ پہ, تو وہ مجھے 3000 سیلری دیتے تھے. تو اس سے پھر میں گزارا چلاتا تھا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا. تو اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی طریقے سے پھر میں نے اپنے نیٹ کی فیلڈ کو بھی جاری رکھا, اس کو نہیں چھوڑا ماشاء اللہ. اور ساتھ ساتھ جیسے ہی مجھے فرسٹ ارننگ جہاں سے ریسیو ہوئی, میں نے جاب کوئٹ کر دی, فوراً لیو کر دی. میں نے کہا جاب نہیں کرنی, ایسا کرنا ہے, اب میں نے خود باس بننا ہے. یہ میرا مطلب میں نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا. اور پھر جب میں نے میری فرسٹ ارننگ آئی, اور اس کے بعد میں چلتا گیا آگے, تھوڑی بہت ارننگ آتی گئی. لیکن ایک سال سے ہی میری ارننگ انکریز نہیں ہو رہی تھی, بڑھ نہیں رہی تھی. پھر میں سوچتا رہا کہ یہ کس طریقے سے بڑھے گی, کیونکہ وہ ایک ویب سائٹ تھی میری, اس کی ارننگ تھی. میں نے سوچا کہ دوسری ویب سائٹ میں بنا دوں, تو یہ اگر یہ 1000 دے رہی ہے تو 1000 وہ دے گی, تو 2000 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے میں سائٹس بہت زیادہ بڑھاتا گیا اور ارننگ مزید ہوتی گئی. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا, پھر سٹک ہو گیا میں. پھر کیا کرنا چاہیے مجھے, کیونکہ میں اکیلا تھا. پھر میں نے سوچا کہ اب ٹیم ورک ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو پھر میں نے اپنی ٹیم جو ہے نا بلڈ کی, اور بہت سارے ٹیم کے بہت سارے ممبرس ہیں. اس ٹائم بھی میرے پاس کافی سارے رائٹرس ہیں جو کہ ریموٹلی کام کرتے ہیں, جو کہ لوکلی کام کر رہے ہیں میرے آفس میں. تو الحمدللہ بہت ساری ٹیم ہے, اور دیکھیں آرام سے ایسا کر کے میں اس لیول تک الحمدللہ پہنچا. دیکھیں جہاں پاکستان میں اتنی بے روزگاری ہے, وہاں امین خان صاحب کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے لیے جاب کریشنز کی. اسی انٹرنیشنل سیٹ اپ پہ چلے کہ انیبل کرنا ہے باقی لوگوں کو بھی, اسی میں آپ لوگوں کی ترقی بھی چھپی ہوئی ہے. امین خان صاحب ایک ریئل موٹیویشن ہے, پیشنس, کنسسٹنسی اینڈ ہائی لیول سکسیس. تو آئی ریکمینڈ یو کہ آپ ان کی ویب سائٹ, آپ ان کی چیزیں اور ان سے مستفید ہوں, ان سے سٹنگ کرنے کے لیے آپ ان کو کانٹیکٹ کریں. بٹ ہی از اے ریئل جیم. اور اس کے ساتھ انہوں نے ابھی ایک لائر کا تذکرہ کیا. بیہائنڈ دا کیمرہ ہم